میرا بني رو دا راته وایي چې پیلوټ مو څنګه ونیو او څنګه خبر شي دا پیلوټ نو پاکستان کے 2 جیٹ مار گرائے ہیں دوستو، جس میں سے ایک پائلٹ کو زندہ پکڑا ہے۔ کل پوری رات آگ لگی تھی اسلام آباد کے اندر۔ پاکستان تاریخ کے اس خطرناک مرحلے پہ ہے کہ یہ میک اینڈ بریک والا معاملہ ہے، یہ بالکل تباہی کی دہانے پہ ہے۔ پورے خطے کے اندر کوئی آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا، پیسے آپ کے پاس ہے نہیں، جنگ آپ لڑ نہیں سکتے لانگ ٹرم اگر امریکہ آپ کو بیکنگ نہ دے۔ اپنے پشتونوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، نان والا یہ وہ بکواسیات آپ کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کے سولجر زندہ لوٹا دیے، انہوں نے ایئر سٹرائک کر دی، اور یاد رکھنا رات کو پھر پکڑے گئے زندہ، مارے بھی ہیں 65 کے قریب مارے ہیں اور زندہ بھی پکڑے ہیں، اور اس بار یہ تمہیں لوٹیں گے نہیں۔ ان کا جو ٹریڈیشن ہے سرنڈر کرنے کا وہ بھی بالکل چالو ہے سر۔ 15 پوسٹ گر چکی ہیں، اور ویسے ترس بھی آتا ہے سر۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کس طوفان کو چھیڑ دیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لاہور میں بیٹھ کے اچھا جی کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم دلی جائیں گے گائے کے کباب کھائیں گے، کوئی سینس ہے اس بات میں؟ پختون لوگ جو ہیں الٹیمیٹلی جا کے، جو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ دونوں طرف بارڈر کے انہوں نے کہہ دیا آپ نے ڈیورنٹ لائن گورے نے بنایا تھا، وہ ڈیورنٹ لائن کوئی نہیں، انہوں نے کہا کوئی بارڈر شارڈر نہیں ہے ہمارا، ختم ہوئے بارڈر مارڈر۔ اپنے ٹروپس بھیجے ذرا اندر باگرام لینے کے لیے یا ہتھیار لینے کے لیے، سب بیسٹ ویسٹ ایسٹ سب کچھ سامنے آ جائے گا ان کی۔ اگر ان کو اپنے بندے اندر بھیجنے پڑ گئے تو کیا ہوگا ان کا؟ اچھا ہم نے غزہ کی تو بات کی ہی نہیں، بورڈ آف پیس کی تو ہم نے بات کی ہی نہیں ابھی۔ اس وقت افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں بھیشن جنگ جاری ہے، جہاں پر لگاتار افغان فورسز پاکستان آرمی کو ٹھوک رہی ہے اور پاکستان آرمی کے چیک پوسٹ کو قبضہ بھی کر رہی ہے۔ ہم نے اس طرح کے کئی سارے ویڈیو دیکھا، اور اب دوستوں افغانستان نے پاکستان کی 2 فائٹر جیٹ F-16 کو بھی مار گرایا ہے، جس میں ایک پاکستانی پائلٹ زندہ پکڑا گیا ہے افغانستان میں، اور افغانستان کے لوگ اسے پاکستانی پائلٹ کو پورے افغانستان میں گھوم گھوم کر جلوس نکال رہے ہیں اور پاکستان کے منہ پر کالخ پوت رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی سرنڈر فوج ہر وقت سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور افغانستان میں پکڑے جانے کے بعد پاکستان کے پائلٹ آن کیمرہ آ کر کے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے پوری دنیا بھر میں۔ چلیے اسی پر آگے پاکستان میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ جشن کا ماحول ہے، پاکستان کا پائلٹ یزید پکڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کی عوام میں بے حد خوشی ہے، اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس پائلٹ کو کہ بھائی ہم نے اس پائلٹ کو ٹیوننگ کرنا ہے، اس کے اندر کچرا پسا ہوا ہے، وہ کچرا نکالنا ہے اس کا۔ افغانستان کے طالبان نے، یاد رکھیں افغانستان کے طالبان نے افغانستان کی جو عوام ہے، جو جنتا ہے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، بے قابو ہو چکی ہے۔ ہم خود 3 گھنٹے سڑکوں پہ گھومے ہیں کہ پائلٹ کو ڈھونڈنے کے ہیں کہاں پر، ساری عوام بے قابو ہو چکی ہے۔ افغانستان کی طالبان نے اس پائلٹ کو کہاں چھپا دیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اس پائلٹ کی پتلون اور اس پائلٹ کے کپڑے اسی ٹائم اتار دیے گئے تھے۔ یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ کپڑے اس پائلٹ نے خود اتارے یا وہاں پر عوام نے اس کے کپڑے اتارے، لیکن بعد میں اسے نارمل شلوار قمیض پہنائی گئی۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جسے لاتے مار کر لے جایا جا رہا ہے اس جگہ سے جہاں پہ اس نے پیراشوٹ میں لینڈ کیا تھا۔ دوستو 2.0 کا سکور ہے اس ٹائم افغانستان ورسز پاکستان کا۔ پاکستان کو لگ رہا تھا کہ طالبان کے ساتھ، افغانستان فورسز کے ساتھ لڑ کر ہمیں بڑا فائدہ ہونے والا ہے، ہم ایئر سٹرائک کریں گے، تو بھائی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اتنا ڈرا ہوا ہے پاکستان، اتنا گھبرایا ہوا پاکستان، اتنا بلکلایا ہوا پاکستان، بوکلایا ہوا پاکستان کہ اسلام آباد تک افغانستان کے ڈرون پہنچے ہیں، اور افغانستان کی ایئر فورس، افغانستان کے طالبان نے چیلنج کیا ہے پاکستان کو کہ تم ہمارے ڈرون کو نیچے مار کر دکھاؤ۔ پاکستان نے امریکہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو امریکہ اپنی ویپنز اور مشینری اور اکوپمنٹ افغانستان میں چھوڑ کے گیا ہے، اس کی ریپیٹریشن کے لیے اس کو واپس لینے کے اندر پاکستان بڑی محنت اور جدوجہد کرے گا، یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ اب اور کیا کیا وعدے کیے گئے تھے یہ ہمیں نہیں پتا، مگر ہمیں ایک بات پتا ہے کہ ابھی جو بورڈ آف پیس کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ وہاں پہ شرکت کرنا چاہتے تھے، اور بڑی انہوں نے ایمبیسی یو ایس کے اندر جو پاکستان ایمبیسی ہے ڈی سی کے اندر، اس کے تھرو محنت بھی کی، مگر ان کو انویٹیشن نہیں آیا
اور کیوں نہیں آیا انویٹیشن؟ کیونکہ ان کے جو وعدے تھے وہ پورے نہیں ہو کے دے رہے تھے. تو ایک واضح طور کے اوپر فرسٹریشن بھی موجود تھی, اور اس فرسٹریشن کو انہوں نے پورا کرنے کے لیے ایک طریقے سے اب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک بڑا لارجر پلان ہے, اور جو رجیم کے اہلکار ہیں, ٹاؤٹس ہیں, مہرے ہیں پاکستان بھر کے اندر اور پاکستان سے باہر, وہ سب کہہ رہے ہیں رجیم چینج, یعنی حکومت کو کا تختہ جو ہے طالبان کی اس کو گرایا جائے, اس کو الٹا جائے, پلٹا جائے, جس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے. اب وہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر, وہ بچے تو نہیں ہیں, ان کا بھی ایکسپیرینس تو ہوگا نا کچھ نہ کچھ. اچھا, خوست کے اندر سراج الدین حقانی نے ایک سپیچ دی, اس کی بھی ایک ویڈیو سامنے شائع ہوئی ہے جس کے اندر سراج الدین حقانی کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کرو, کیونکہ یہ چیز اگر تم نے کھول دی تو پھر اس کو روکنے میں کچھ نہیں, یعنی کچھ بھی نہیں بچے گا پیچھے سے. وہ خودکش حملوں کے اندر اس نے امریکہ کو کس طریقے سے 20 سال کے اندر رلایا تھا. 2024 سے لے لیں 2004 سے ان کے سراج الدین حقانی, انس حقانی کے بھائیوں کو مارنا شروع کیا تھا. انس حقانی خود ہی باگرام کے اندر اس کو رکھا گیا 5-6 سال, اور انہوں نے یہ سوسائڈ خودکش حملے پرفیکٹ جو کیے, اس کے بعد امریکہ کی بس ہو گئی, اور پھر امریکہ نے پھر پاکستان کو بیچ میں ڈالا. 2020 دوحہ اگریمنٹ ہوا اور پھر وہ وہاں سے نکل گئے, مگر جاتے جاتے وہ بڑی کیوٹک سچویشن کے اندر نکلے. بائیڈن انتظامیہ تھی, ٹرمپ کے دماغ میں وہ چیز ابھی بھی بہت تازہ ہے, کیونکہ ٹرمپ چاہتا تھا کہ ہمارے اس کے اوپر نکلا جائے. تو اب ایک پوری چیز ریورس ہو کے واپس آئی ہے, اور اب ہم اس سچویشن کے اندر ہے کہ ٹرمپ جو آیا ہے دوسری بار, وہ ایپسٹین کے سائے کے اندر, اور جو پتہ نہیں 10-20-30 ہزار بار اس کا نام ایپسٹین فائلز کے اندر مینشن ہے, جو ابھی تک ہمیں پتہ لگا ہے, پتہ نہیں کتنا اور کتنی چیزیں ہوں, کیا کیا اس نے جرم کیے ہیں اس کے اندر, وہ چیزیں تو ابھی آ رہی ہیں نا وہاں سامنے اٹھ کے. ایک اور پہلو ہے اس کے اندر, یہ ڈراپ سائٹ نیوز کی خبر آئی ہے کہ جو پاکستان کے اندر پولیو کیمپینز چل رہی تھی, اس کے اندر ایپسٹین اور بل گیٹس دونوں, یعنی بل گیٹس پولیو کی کیمپینز کو فنڈ کر رہا تھا, مگر ایپسٹین کو ملٹری انٹیلیجنس سے فیڈ بیک آ رہی تھی, رپورٹس آ رہی تھی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. تو ایک بڑا گیم یہاں پہ لگ رہا ہے کہ پلے آؤٹ ہو رہا ہے اس وقت. پاکستان کی جو رجیم ہے وہ بالکل ایک زائنسٹ اینٹی بن کے سامنے آئی ہے, اور ایک اسرائیل آن دی انڈس کے اوپر وہ انہی چیزوں کے اوپر وہ کام کر رہی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ نہ ان کے پاس پیسے ہیں, نہ ان کی کوئی اوقات ہے, اور ان کی حرکتیں تو آپ نے دیکھ لیجیے. اچھا جی وہ جو ویڈیو آئی تھی اس کے اندر, یہی ان کا مائنڈ سیٹ ہے. جو اچھا جی ویڈیو آئی تھی نا, جو انہوں نے پیڈ اپنے بیچارے جو ناکام وی لاگرز اور ایکٹرز کے تحت بنوائی تھی, اور اس کے اندر یہ ان کا بوائے فرینڈ بھی ہے اپنا عطا اللہ تارڑ کا. اپیرنٹلی عطا اللہ تارڑ نے خود ہی ڈائریکٹ کی وہ چیز. وہ آپ کو مائنڈ سیٹ بتاتا ہے اس وقت کہ پاکستانی جو رجیم ہے, جنتا, اس کا کہ اس کے اندر کیا دماغ کے اندر ان کے کیا چل رہا ہے. مگر افغانستان وہ گھس کے دکھائیں, اپنے ٹروپس بھیجے ذرا اندر باگرام لینے کے لیے یا ہتھیار لینے کے لیے, سب بیسٹ ویسٹ ایسٹ سب کچھ سامنے آ جائے گا ان کے. یہ اوپر سے تو بمباری انہوں نے کر دی اپنی فرسٹریشن, اپنا غصہ نکالنے کے لیے, مگر حقیقتاً اصلیت اگر ان کو اپنے بندے اندر بھیجنے پڑ گئے تو کیا ہوگا ان کا. اچھا, ہم نے غزہ کی تو بات کی ہی نہیں, بورڈ آف پیس کی تو ہم نے بات کی ہی نہیں ابھی.